السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رین بسیرا کی ایپیسوڈ 12 ملاحظہ کیجیے۔ اس نے بات ہی آگ لگانے والی کی تھی۔ اس نے کہا تھا شاہ میر صاحب یہ محبت نامہ آپ کی بیوی کا ہے۔ یہ سن کر اس کے تن بدن میں آگ تو لگی، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ کال کرنے والے کے لب و لہجے سے اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس قماش کا شخص ہے اور کیا چاہتا ہے۔ غصہ کر کے وہ اس کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہتا تھا۔ یہ خط میری بیوی کا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس پر کہیں میری بیوی کا نام نہیں لکھا۔ شاہ میر سلجھے ہوئے لہجے میں بولا، آج کے زمانے میں کون محبوبہ اپنا نام لکھتی ہے؟ اتنا بے وقوف تو کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسا۔ پھر تو اس خط کو کسی کے نام سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خط آپ کی بیوی کا ہے۔ شاہ میر نے تیر چھوڑا۔ میری کوئی بیوی نہیں، وہ بولا۔ کوئی بہن تو ہوگی، شاہ میر نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں بہن ہے، لیکن وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ جانتی ہے کہ ایسی کوئی حرکت کی تو اس کا بھائی زندہ نہ چھوڑے گا۔ پھر کسی بیوی کا شوہر کیسے اسے زندہ چھوڑ سکتا ہے؟ شاہ میر نے سوال کیا۔ اسی لیے تو میں نے آئینہ دکھایا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ ایک بد کردار بیوی کو اپنے گھر میں جگہ دیے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے آگ لگائی۔ اس آئینے میں مجھے میری بیوی کہیں نہیں دکھائی دے رہی، شاہ میر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ آپ غور سے دیکھیں گے تو ہر چیز آئینے کی طرح شفاف دکھائی دے گی، وہ قائل کرنے والے انداز میں بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس حد پر آپ کی بیوی کا نام کہیں موجود نہیں، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس پریم پتر کے ہر لفظ میں آپ کی بیوی موجود ہے۔ مجھے مضمون سے کوئی دلچسپی نہیں، جو بات کہنی ہے صاف لفظوں میں کہیں، ورنہ میں فون بند کر دوں گا، شاہ میر نے اکتا کر کہا۔ یہ پورا خط پیارے شمیم سے لے کر صرف تمہاری تک آپ کی بیوی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ آپ کی بیوی کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے، آپ کی بیوی کی تحریر ہے۔ اب اس سے زیادہ صاف لفظوں میں اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس شخص نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے حیرت ہے آپ اپنی بیوی کی ہینڈ رائٹنگ نہیں پہچانتے۔ ویسے ٹھیک ہی ہے، آپ آج تک اس کا چھپا چہرہ نہیں پہچان سکے تو اس کی تحریر کیسے پہچانیں گے؟ اب میں فون بند کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ فون بند ہوتے ہی شاہ میر نے لفافے سے ہاتھ ایک بار پھر نکالا، اسے میز پر دونوں ہاتھوں سے پھیلا کر بغور جائزہ لینے لگا۔ تب اس پر یہ بات منکشف ہوتے دیر نہ لگی کہ یہ خط کشمالہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے یہ خط لفافے میں ڈال کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ اگرچہ اسے کشمالہ پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، وہ اس کے کردار سے اچھی طرح واقف تھا، اس کے باوجود اس کا ذہن منتشر ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا اس خط کو پھاڑ کر پھینک دے اور خط بھیجنے والے کو سختی سے ڈانٹ دے، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ وہ اپنے کام میں منہمک رہا اور ساتھ سوچتا رہا۔ بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ نورین، جسے کبھی آئینے سے عشق تھا، اب اسی آئینے سے اسے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی صورت دیکھنے کی روادار نہیں رہی تھی۔ وہ صورت جس پر سب مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، آج وہی صورت اسے مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بتدریج مفلوج ہوتی جا رہی تھی، اس کی شکل ہی بدل گئی تھی، منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، ایک آنکھ تقریباً بند تھی جبکہ دوسری سوج گئی تھی۔ اتنی سوجن تھی کہ اس کی پوری آنکھ نہ کھلتی تھی، ہاتھ پاؤں مفلوج ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو جنبش دے سکتی تھی، نہ پیروں کو۔ کبھی وہ رنگا کے چہرے کو بھیانک کہتی تھی، آج اس کی اپنی صورت بھیانک ہو گئی تھی، اتنی بھیانک کہ وہ آئینہ دیکھنے سے گریز کرتی تھی۔ رنگا جو کبھی اس صورت کا دل دادا تھا، جسے اس میں اپنی موہنی کی صورت نظر آتی تھی، اب وہ اس صورت سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس کی صورت تو بگڑی ہی تھی، وہ اب صحیح طرح ہل بھی نہیں پاتی تھی۔ رنگا تو اس کی زبان بالکل نہ سمجھتا تھا، لیکن ظفر مشتاق اس کی تھوڑی بہت بات سمجھ لیتا تھا۔ رنگا کے حکم پر ایک ردیڑ عمر کی عورت ظفر نے نورین کی خدمت کے لیے رکھ لی تھی۔ وہ رات کو بیڈ روم میں ہی فرش پر سو جاتی تھی۔ رنگا چند دنوں میں ہی نورین کی صورت دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے ظفر کو بلا کر کہا، او یار ظفر، تو اس مصیبت کو ارباز والے کمرے میں شفٹ کر دے، میں تنگ آ گیا ہوں اس مصیبت کو دیکھ دیکھ کر۔ ظفر نے ویل چیئر پر بٹھا کر نورین کو ارباز والے کمرے میں منتقل کر دیا، اور ڈیڑھ عمر کی ملازمہ حیرہ بھی ساتھ رہائش پذیر ہو گئی۔ رنگا اسے اپنے کمرے سے نکال کر کچھ اس طرح مطمئن ہو گیا جیسے کوئی دودھ سے مکھی نکال کر، وہ اس کے کمرے میں جاتا ہی نہ تھا۔ بس ظفر اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ ظفر کو دیکھتے ہی کچھ بولنے لگتی تھی۔ وہ جو کچھ بولتی تھی اس میں آدھے کوسنے اور آدھی گالیاں ہوتی تھی، جس میں رنگا کی 7 نسلوں کی عاقبت سدھار دی جاتی تھی۔ حیرہ کے ساتھ 2 نوجوان لڑکیوں کو بھی ملازم پر رکھ لیا گیا تھا، ایک گھر کی صفائی اور دوسری کھانا پکانے کے لیے۔ حیرہ کو ان دونوں کا نگراں مقرر کر دیا گیا تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں حیرہ کے ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ ایک دن جب سب سائلین چلے گئے اور ظفر گیٹ بند کر کے واپس بڑے کمرے میں آیا تو خلاف توقع اس نے رنگا کو اپنی نشست پر براجمان پایا۔ اور یار ظفر، میری بات سن، اس نے ظفر کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ جی رنگا جی، وہ قلین پر اس کے نزدیک بیٹھتا ہوا بولا۔ یار میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بیماری کو ہم اپنے پاس کب تک رکھیں گے؟
اور یار میری شکل کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نورین کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کیا کرنا ہے بتائیں؟ ظفر نے رنگا کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ یار ہم سے غلطی ہو گئی کہ اس کے باپ کو یہاں سے چلتا کر دیا۔ آج وہ یہاں ہوتا تو اسے اس کے متھے مارتے، ہماری جان چھوٹ جاتی۔ میں تو اس کے کمرے میں نہیں جاتا، لیکن وہ حیرا کے ساتھ ویل چیئر پر میرے کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جانے کیا کیا بولتی ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھے گالیاں دیتی ہو۔ رنگا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ واقعی آپ کو گالیاں دیتی ہے، ظفر نے کہنا چاہا پر کہہ نہ سکا۔ نورین کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، ظفر بولا۔ اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کی شکل دیکھ کر جان نکلتی ہے۔ یار اس کا کیا کریں؟ میرے پاس تو اس کا ایک ہی حل ہے، رنگا نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ کیا رنگا جی؟ ظفر نے پوچھا۔ تب رنگا نے جو حل بتایا اسے سن کر ظفر سناٹے میں آ گیا۔ کھانا کھا کر وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھ کر کچھ دیر ٹی وی ضرور دیکھتے تھے۔ ٹی وی دیکھنے کے دوران ہی چائے پی لی جاتی تھی، لیکن آج جب کشمالہ 2 کپ چائے بنا کر لائی تو اس نے ٹی وی ایک اسکرین کو آف پایا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ شاہ میر آج بغیر ٹی وی آن کیے بیٹھا ہے، لیکن جب وہ آگے بڑھی اور شاہ میر کی محسوس نشست پر نظر پڑی تو وہ خالی تھی۔ یہ دوسری حیرت میں ڈالنے والی بات تھی۔ خیر وہ ٹرے لیے بیڈ روم میں آئی تو اس نے شاہ میر کو بیڈ پر نیم دراز پایا۔ کشمالہ نے بغور شاہ میر کا چہرہ دیکھا، وہ کچھ الجھا ہوا سا نظر آیا۔ اس نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بولی، باس میں آپ کو لاؤنج میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہاں میں وہاں بیٹھا نہیں، شاہ میر کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ خیر تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ کشمالہ اپنی چائے میز پر رکھ کر مڑ کر بولی۔ ہاں یار، شاہ میر نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ لگ نہیں رہی، کشمالہ اس کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کشمالہ ایک بات بتاؤ، دیکھو سچ بتانا، شاہ میر نے یکدم کہا۔ جی پوچھیں، سچ بتاؤں گی، ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ مسکرا کر بولی۔ یہ شمیم کون ہے؟ شاہ میر نے سوال کیا۔ میں کسی شمیم کو نہیں جانتی، کشمالہ نے پورے یقین سے جواب دیا۔ اچھی طرح سوچ لو، یاد کرو، اسکول کے زمانے میں، کالج کے دور میں، گھر کے آس پاس کوئی شمیم نامی لڑکا تمہاری زندگی میں آیا ہو؟ شاہ میر خدا کے واسطے، کشمالہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میری بات غور سے سن لو، میری زندگی میں شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد تمہارے علاوہ کوئی مرد تھا، نہ ہے اور نہ آئے گا۔ یہ آخر تم کس قسم کی باتیں لے بیٹھے؟ ایک موقع اور دے رہا ہوں، پھر سوچ لو، شاہ میر نے انتہائی سنجیدگی سے وارن کیا۔ سوچ لیا، کشمالہ نے فیصلہ کن لہجہ اختیار کیا۔ ہاں تابش حمید، میری خالہ کے بیٹے نے مجھ سے شادی ضرور کرنی چاہی تھی، میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا اور یہ بات میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ ہاں مجھے یاد ہے، شاہ میر نے اقرار کیا، لیکن میں نے تابش حمید کا نام تو نہیں لیا، کسی شمیم کا لیا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں کسی شمیم کو نہیں جانتی، تمہیں بتا چکی ہوں، پلیز مجھ پر شک کر کے اپنا امیج خراب نہ کرو، کشمالہ نے التجا کی۔ اچھا، یہ کہہ کر شاہ میر بیڈ سے اٹھا۔ اس نے الماری سے اپنا بیگ نکالا، اسے بیڈ پر رکھ کر زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا۔ بیگ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے لفافے سے ہاتھ نکالا اور کشمالہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ذرا اس خط کو پڑھو۔ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ کہتے ہوئے کشمالہ نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ لے لیا اور جب اس کے متن پر نظر پڑی تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ ایک لمحے میں اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، یہ آپ کو کس نے دیا؟ کیا نسرین نے؟ میرے پاس یہ خط کسی مرد کے ذریعے پہنچا ہے، ہو سکتا ہے اس کا نام شمیم ہو، شاہ میر نے کہا۔ اب بتاؤ، کیا یہ خط تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے؟ بالکل میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، میں اقرار کرتی ہوں، کشمالہ صاف گوئی سے بولی۔ یہ پیار برا خط شمیم نامی لڑکے کے نام لکھا گیا ہے، اب اس سے انکار ممکن نہیں۔ اب بتاؤ یہ شمیم کون ہے؟ میں نے شمیم کو آج تک نہیں دیکھا اور نہ اس خط میں موجود جذبات کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، البتہ میں نسرین کو ضرور جانتی ہوں، یہ خط اس نے میری خوشامد کر کے لکھوایا تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خط کیوں کر لکھا گیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، اس وقت میں 9ویں میں پڑھتی تھی، نسرین میری کلاس فیلو تھی، ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، اس کا میرے گھر بھی آنا جانا تھا۔ وہ اپنے کزن شمیم کا عشق میں مبتلا تھی، جبکہ اسے اس کے عشق کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ لڑکا تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ نسرین اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی۔ اس نے 1-2 خط لکھ کر مجھے دکھائے، وہ ایسے اوٹ پٹانگ خط تھے کہ بندہ پڑھ کر بیزار ہو جائے۔ تب وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں اسے خط لکھ کر دوں جسے وہ نقل کر کے اس کو دے دے گی۔ میں ان دنوں ڈائجسٹ پڑھنے کی شوقین تھی۔ ایک کہانی میں مجھے یہ خط نظر آیا، میں نے اپنا روب ڈالنے کے لیے میں نے یہ خط نہایت خوش خط ڈائجسٹ پرچے سے نقل کر کے اسے دے دیا کہ وہ اس کی نقل کر کے اس کے حوالے کر دے اور میرا لکھا خط مجھے واپس کر دے۔ اس نے دوسرے دن بتایا کہ اس نے اپنی رائٹنگ میں اس خط کو نقل کر کے دے دیا ہے اور میرا خط پھاڑ دیا ہے۔ میں اس بات پر ناراض بھی ہوئی کہ میرا لکھا خط واپس کیوں نہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم نے بھی پھاڑنا ہی تھا، میں نے پھاڑ دیا، تم بے فکر ہو جاؤ، اور میں بے فکر ہو گئی۔ اس خط نے خاطر ہا اثر کیا، شمیم اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس جذباتی لڑکی نے کچھ اس طرح اپنی گرفت میں لیا کہ وہ اس کا مجنوں بن گیا۔
یہ لوگ کرائے پر رہتے تھے۔ مالک مکان نے ذاتی وجوہ کی بنا پر مکان خالی کرا لیا اور یہ لوگ ہمارے پڑوس سے چلے گئے، اتنی دور کہ اسے اپنا اسکول بھی بدلنا پڑ گیا۔ پھر میری نسرین سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی شمیم سے شادی ہوئی یا نہیں۔ آج اس خط کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے میرا لکھا خط پھاڑنے کے بجائے شمیم کو دیا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ میں نے خط پھاڑ دیا ہے۔ آج اس خط کو اپنے سامنے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ اپنی اس حماقت کی وجہ سے مجھے آج تمہارے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ پھر کشمالہ نے شاہ میر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، سوری شاہ میر، مجھ سے سخت غلطی ہوئی، لیکن یہ بات اپنی جگہ پتھر کی لکیر ہے کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور مرد تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو جس کی چاہے قسم اٹھوا لو۔ نہیں کشمی، شاہ میر نے اسے بازو میں برتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے تم نے جو کہا سچ کہا۔ جو ہوا تمہاری نادانی کی وجہ سے ہوا، تمہیں کوئی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اوہ شاہ میر، تم واقعی گریٹ ہو، میں تم پر جتنا فخر کروں کم ہے۔ کشمالہ کی آنکھیں بھر رہیں اور آواز گلوگیر ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے عرصے بعد اس خط کو ظاہر کیوں کیا گیا؟ شاہ میر نے سوال کیا۔ یہ خط آپ کو کس نے بھیجا؟ کشمالہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ یہ خط کوئی شخص میری فیکٹری پہنچنے سے پہلے عارفہ کو دے گیا تھا، پھر اس کا فون آیا۔ اس نے اس خط کو تمہارا محبت نامہ باور کرا کر مجھے اشتعال دلانے کی کوشش کی۔ شاہ میر نے پھر ساری بات تفصیل سے اس کے گوش گزار دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ الزام لگا کر مجھے طلاق دلوانا چاہتا ہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو مجھے برباد دیکھنا چاہتا ہے؟ کشمالہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایک بات بتاؤ، کیا تابش کی شادی ہو گئی؟ شاہ میر کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا۔ میرے خیال میں نہیں، اگر شادی ہوئی ہوتی تو شادی کا کارڈ تو آتا۔ کشمالہ بولی، مجھے اس خط کے پیچھے جاننے کیوں تابش کا ہاتھ نظر آتا ہے؟ وہ ہماری شادی میں نہیں آیا تھا نا؟ شاہ میر نے پوچھا۔ نہیں، لیکن خالہ آئی تھی، کشمالہ نے جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے وہ جنونی تمہاری آس میں بیٹھا ہے۔ اب اس کا فون آئے تو میں اسے ایسی کھری کھری سناؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا، شاہ میر نے کہا۔ شاہ میر چھوڑیں، وہ ایک پاگل شخص ہے، خام خواہ دشمن نہ بن جائے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نقصان پہنچانے کی ابتدا تو کر دی ہے، اب دیکھو اس کا جنون اسے کہاں تک لے جاتا ہے۔ شاہ میر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک بات بتاؤ، کیا کسی پرانی البم میں اس کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں، جب اس نے میرا پیچھا کیا تو میں نے غصے میں وہ تصویریں پھاڑ دی جو خالہ اور امی کے ساتھ تھی، کشمالہ نے بتایا۔ پھر بولی، لیکن تصویر کا کیا کرنا تھا؟ تصویر ہوتی تو میں عارفہ کو دکھا کر تصدیق کر لیتا کہ لفافہ دے کر جانے والا شخص کیا یہ تو نہیں تھا۔ شاہ میر بولا، اس طرح وہ فوراً ٹریس ہو جاتا۔ ہاں، یہ تو آپ نے بہت صحیح سوچا، کشمالہ نے کہا، لیکن گھر میں اس منحوس کی کوئی تصویر نہیں۔ چلو اس کا فون آئے پھر کرتے ہیں کچھ، شاہ میر بولا۔ رنگا نے جو حل بتایا اسے سن کر ظفر کو سناٹے میں آنا ہی تھا۔ رنگا نے کہا تھا، ظفر، اس گھر میں تیری بیوی کے برابر ایک اور قبر کھودنی ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ظفر بھی اس کی حالت دیکھ کر بیزار ہو گیا تھا۔ نورین ایک عرصے سے اس کی چہیتی تھی، وہ رین بسیرا میں اسے لایا ہی اپنے لیے تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ نورین اس سے کہیں زیادہ اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی کہ نورین اس گڑھے میں جا گری جو رنگا نے کشمالہ کے لیے کھودا تھا۔ رنگا شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ وہ عمل جو کسی کو برباد کرنے کے لیے کیا گیا تھا، وہ عمل رنگا کی موہنی پر پلٹ دیا گیا۔ ظفر کو نورین بے شک پسند تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ رنگا سے جان چھوٹنے کے بعد وہ اسے اپنی بیوی بنا لے گا، لیکن جادو کے الٹنے سے اس کی ساری منصوبہ بندی دری کی دری رہ گئی تھی۔ ظفر یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ نورین کو رنگا زبردستی اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اسے سخت نفرت کرتی تھی اور ظفر کو اس کا قتل کرنے پر اکساتی رہتی تھی۔ حالات نے اچانک ہی پلٹا کھایا تھا کہ وہ خود مقتول بن کر رہ گئی تھی اور اب رنگا نے اس کے بارے میں آخری فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس کا فیصلہ سن کر ظفر کچھ دیر سوچتا رہا۔ وہ نورین کے لیے گڑھا کھودنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، رنگا جی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے مارے بغیر نجات حاصل کر لیں؟ اور یار، تیرے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے تو پھر ہمیں لاٹھی توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ رنگا نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، بول کیا کریں؟ ہم اسے ویل چیئر پر بٹھا کر کہیں چھڑوا نہ دیں؟ ظفر نے لائن دی۔ کہاں؟ رنگا نے پوچھا۔ کسی فلاحی ادارے میں، ظفر نے کہا۔ کوئی فلاحی ادارہ اس فالح زدہ لڑکی کو کیوں رکھے گا؟ رنگا بولا۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، ظفر نے تسلی دی۔ جا، اسی وقت چھوڑا۔ رنگا ہنستے ہوئے بولا، اور بول۔ کچھ رقم درکار ہوگی، ظفر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جتنی چاہے رقم لے لے، پر اس مصیبت سے نجات دلا، رنگا نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ حیران نورین کی دیکھ بھال پر مامور تھی۔ اس کی فوراً چھٹی کی گئی۔ اسے کہا گیا کہ نورین کو اسپتال میں داخل کرانا ہے، اسپتال والے خود دیکھ بھال کریں گے، لہٰذا اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ وہ ایک ضرورت مند عورت تھی۔ اچانک نوکری چھوڑنے پر دل برداشتہ ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ شاطر ظفر نے ایمبولنس منگوائی، نورین کو ایمبولنس میں لٹایا، ساتھ ویل چیئر رکھی اور روانہ ہو گیا۔
یہ ایمبولینس ایک فلاحی ادارے کی تھی۔ وہ مطلوبہ اسپتال پہنچ کر گیٹ میں داخل ہوئی تو اس نے ایمبولینس اسپتال کی بلڈنگ سے پہلے رکوا لی۔ ڈرائیور کی مدد سے نورین کو ویل چیئر پر بٹھایا اور اس کو مطلوبہ رقم سے زائد دے کر رخصت کر دیا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا۔ یہاں زیادہ روشنی نہ تھی، اس کے دیکھے جانے کے امکانات نہ تھے۔ ظفر کی اس وقت عجیب کیفیت تھی۔ وہ نورین کو موت کے منہ سے نکال لایا تھا، لیکن وہ اب جو کرنے جا رہا تھا وہ راستہ ہمیشہ جدائی کی طرف جاتا تھا۔ ایمبولینس کے گیٹ سے نکل جانے کے بعد وہ نورین کے سامنے آیا۔ نورین نے پہچاننے کے بعد بمشکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ کہا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اسپتال ہے، ظفر بولا۔ تو پھر اندر چلتے کیوں نہیں؟ نورین نے کہا۔ اس بات کو ظفر نے بمشکل سمجھا۔ دیکھ نورین، میری بات سن، میں تجھے چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ ویل چیئر کے پیچھے آیا، اسے تیزی سے دھکیلنے لگا۔ نورین نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن ظفر مشتاق نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ وہ اب کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نورین اب کیا کہے گی۔ ظفر نے ایک ایسے اسپتال کا انتخاب کیا تھا جس کے نزدیک ہی فلاحی ادارہ موجود تھا جہاں نورین کو چھوڑنا تھا۔ وہ جلد ہی فلاحی ادارے کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے۔ دور تک سناٹا طاری تھا۔ ظفر نے جیب سے کچھ رقم نکال کر پرس میں رکھی، پرس کو ویل چیئر کے ایک طرف لٹکایا۔ نورین مسلسل کچھ بول رہی تھی، لیکن اس میں سننے کی تاب نہ تھی۔ اس نے ویل چیئر کو گیٹ کے بالکل سامنے کیا تاکہ اندر سے نکلنے والا شخص فوراً دیکھ لے، اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے لاکھوں میں خریدا گیا تھا۔ اب اس کی حیثیت خریدنے والے کی نظر میں ایک کوڑی کی بھی نہ تھی۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ شاہ میر دفتر میں بیٹھا کام میں منہمک تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے CLI پر نظر ڈالی۔ یہ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ریسیور اٹھایا اور بولا، ہیلو، شاہ میر صاحب بات کر رہے ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ جی، شاہ میر نے اس کی آواز پہچان کر باری لہجے میں کہا۔ دکھا دیا اپنی بیوی کو اس کا محبت نامہ؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں دکھا دیا، شاہ میر نے پورے اطمینان سے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ۔ ہاں جی پوچھیں، وہ پوری اشتیاق لہجے میں بولا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں کشمالہ کو طلاق دے دوں؟ شاہ میر نے سوال کیا۔ یہ سوال پوچھنے کا نہیں، کر گزرنے کا ہے۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو اسے لات مار کر گھر سے نکال چکا ہوتا۔ طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دینے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، یہ بتانا پسند کرو گے؟ تمہیں ایک آوارہ عورت سے نجات مل جائے گی، یہ فائدہ کم ہے؟ وہ بولا۔ یہ تو میرا فائدہ ہوا، تمہیں اس کے در بدر ہونے کا کیا فائدہ ہوگا، یہ بتاؤ۔ او بھائی، کس بحث میں الجھ گئے؟ ادھر سے ہنس کر کہا گیا۔ بزنس مین ہو تو بزنس مین بنو، اپنے فائدے سے سروکار رکھو۔ اب تو میری بات سن گدھے کے بچے، میں یہ اچھی طرح جان گیا ہوں کہ تو کون ہے۔ میری پاک دامن بیوی پر الزام لگاتے تجھے شرم نہ آئی؟ اس حد کے بعد تو میری نظر میں اس کی اور عزت بڑھ گئی ہے۔ کمینے شخص، یہ تو ایک خط ہے جو صرف اس کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے، اس حد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر واقعی اس کے محبت نامے بھجوا دے تو بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اے ذلیل آدمی، اب تو کشمالہ کے پیچھے محبت نامے تلاش کر۔ مجھے یقین ہے ایسا کرتے ہوئے تیری زندگی تمام ہو جائے گی اور تو قبر میں اتر جائے گا۔ یاد رکھ، پھر بھی چین نہ پائے گا۔ جو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں وہ کبھی چین نہیں پاتے۔ اب میں تجھے تیرا نام بتائے دیتا ہوں۔ اگر تو حرام کی اولاد نہیں ہے تو آئندہ فون نہ کرنا۔ تو محض اپنا وقت ضائع کرے گا تابش حمید، یہی ہے نا تیرا اصل نام؟ جواب دے، اب بولتا کیوں نہیں؟ شاہ میر بولتا جا رہا تھا، لیکن وہ نام سنتے ہی فون بند کر چکا تھا۔ تب شاہ میر نے غصے سے ریسیور زور سے پٹخ دیا۔ شاہ میر کا خیال تھا کہ اگر وہ باغیرت ہوگا تو آئندہ کبھی کوئی ایسی مذموم حرکت نہیں کرے گا، لیکن وہ تھا کب باغیرت؟ غیرت تو اس کے پاس سے بھی نہیں گزری تھی۔ ظفر مشتاق نے گلی کے موڑ پر ہی رکشہ رکوا لیا۔ پیسے دے کر وہ تیزی سے ریان بسیرا کی طرف بڑھا۔ تالا کھول کر جب ظفر نے گیٹ کو دھکا دیا تو رنگا کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ 3:30 بجے کا عمل تھا۔ رنگا کو اپنے سامنے دیکھ کر ظفر نے سوچا کہ یہ ابھی سویا نہیں، اس کے انتظار میں جاگ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ظفر کو دیکھتے ہی رنگا نے بے تابی سے سوال کیا۔ رنگا جی بتاتا ہوں، آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں گیٹ بند کر کے آتا ہوں۔ رنگا نے سمجھ لیا کہ ظفر کسی وجہ سے گیٹ پر کھڑے ہو کر بات نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ یہ بات اس کے مزاج کے خلاف تھی کہ کوئی اس کی بات کا جواب نہ دے۔ اسے فوراً غصہ آ جاتا تھا۔ پھر اس وقت تو کافی دیر اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ بے تابی اور بے قراری اپنی انتہا پر تھی کہ ظفر کے فوراً جواب نہ دینے پر جانے کس طرح اس نے خود کو کنٹرول کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی ظفر گیٹ بند کر کے اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ بند کیا اور رنگا کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ او بیٹھ جا یار، رنگا نے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے پاؤں سکیڑے۔ رنگا جی چھوڑ آیا ہوں، ظفر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ رنگا نے پوچھا۔ نہیں رنگا جی، سارا معاملہ بحسن و خوبی نمٹ گیا، یہ کہہ کر ظفر نے ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی۔ اور یار بہت اچھے، رنگا خوش ہوتا ہوا بولا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، پر یار وہ ہماری نشاندہی تو نہیں کر دے گی؟
نہیں رنگا جی، وہ جس طرح بولتی ہے اس کی بات سمجھنا آسان نہیں۔ میں واحد آدمی ہوں جو کسی نہ کسی طرح اس کی بات کا مفہوم سمجھ لیتا ہے، ظفر نے بتایا۔ چل ٹھیک ہے یار، جان چھٹی، رنگا نے پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ جا تو اب جا، آرام سے سو جا۔ ابھی وہ دروازے پر ہی تھا کہ رنگا نے اسے آواز دی۔ اور یار بات سن۔ جی رنگا جی، ظفر واپس پلٹ آیا۔ یار تو نے حیرا کو نکال کر اچھا کیا۔ اب ایسا کر، ان دونوں لڑکیوں کی بھی چھٹی کر دے، یہ الجھن کا باعث بن سکتی ہے۔ ان کی جگہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی رکھ لے، 10-12 سال کا لڑکا رکھ جو اوپر کے کام کرے، اور ایک نئی لڑکی سمجھدار سی جو کچن کا کام سنبھال لے، ٹھیک ہے؟ رنگا نے اسے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے، ظفر نے اس بات میں گردن ہلائی اور کمرے سے چلا گیا۔ چند دنوں کے اندر ہی ظفر نے ایک 10-12 سالہ لڑکا اور 22-23 سال کی لڑکی رکھ لی۔ لڑکی پرکشش تو تھی، کام کے اعتبار سے بھی چاقو چوبند تھی۔ لڑکی کا نام گلابو اور لڑکا اسلم گل تھا۔ ظفر مشتاق نے کالے علم کے حوالے سے رنگا سے کافی کچھ سیکھ لیا تھا۔ پہلے سارے سائلین سے رنگا خود ملتا تھا، اب اس نے ظفر کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ عام سائلین سے خود نمٹے۔ اس کے پاس ہاس بندے بھیجے۔ ظفر نے اس کی ہدایت پر عمل شروع کر دیا تھا۔ ابھی نورین کو فلاحی ادارے میں چھوڑے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک جوان لڑکے نے ظفر کے سامنے بیٹھ کر ایک فرمائش کی۔ وہ بولا، میں ایک لڑکی کا عشق میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے وہ لڑکی ہر صورت چاہیے، آپ جو کہیں گے پیش کر دوں گا۔ ظفر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، اچھے کپڑے پہنے ہونے کے باوجود وہ دیوانہ دکھائی دے رہا تھا۔ ظفر نے پوچھا، لڑکی کہاں ہے؟ اسی شہر میں ہے، نوجوان سائل نے جواب دیا۔ لڑکی کے والدین راضی نہیں یا خود لڑکی انکاری ہے؟ ظفر نے کیس کی نوعیت جاننی چاہیے۔ یوں سمجھیں کوئی راضی نہیں تھا، اس کی کہیں اور شادی ہو گئی۔ لڑکی شادی شدہ ہے، تم سے محبت بھی نہیں کرتی تو پھر وہ تمہاری کیسے ہوگی؟ ظفر نے سوال کیا۔ اس کے شوہر کو پاگل کرنا ہے، اسے طلاق دلوانی ہے اور لڑکی کو میرے قدموں میں ڈالنا ہے، بس میں اتنا چاہتا ہوں۔ یہ تو کئی کام ہو گئے، اس کی فیس بھی 3 گنا ہوگی۔ کہا نا پیسے کی فکر نہ کرو، جتنا کہو گے پیش کر دوں گا، وہ فراخ دلی سے بولا۔ کیا کرتے ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ عشق کرتا ہوں، الٹا جواب ملا۔ یہ بھی کوئی کام ہے؟ ظفر ہنس کر بولا۔ آج کے زمانے میں اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ہماری فیس کہاں سے آئے گی؟ ظفر نے پوچھا۔ میرا باپ بزنس مین ہے۔ پھر کہتا ہوں پیسے کی فکر نہ کرو، وہ قدرے غصے سے بولا۔ لڑکی کا نام کیا ہے؟ ظفر نے سوال کیا۔ کشمالہ، اس نوجوان نے بڑے والہانہ انداز میں بتایا۔ اور شوہر کا؟ ظفر نے چونکتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ شاہ میر۔ نام بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی تھی۔ اور تمہارا کیا نام ہے؟ ظفر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میرا نام ہے تابش حمید۔ یہ کیس میرا نہیں، رنگا جی کا ہے، تم ادھر بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، وہ 12 بجے آئیں گے۔ ظفر نے فیصلہ سنایا۔ یہ رنگا جی کون ہے؟ تابش حمید نے پوچھا۔ میرے گرو ہیں، تمہارا کیس خاصا پیچیدہ ہے، وہی اس کو حل کریں گے۔ ظفر نے اسے تسلی دی۔ وہ میرے مسئلے کو حل کر دیں گے، کہیں وہ مجھے اپنے مہاگرو کے پاس نہ بھیج دیں، تابش نے طنز کیا۔ وہ خود مہاگرو ہیں، ان سے بڑا اس پورے شہر میں کوئی نہیں، ظفر بولا۔ میرا کام تو ہو جائے گا نا؟ لہجے میں بے یقینی تھی۔ یہ وہی بتائیں گے، ظفر بولا۔ اب تم جا کر ادھر بیٹھ جاؤ، میں ذرا دوسرا کیس دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ بڑی سعادت مندی سے اٹھ کر اس جگہ جا بیٹھا جہاں ظفر مشتاق نے اشارہ کیا تھا۔ 12 بجے کے بعد رنگا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی نشست پر براجمان ہو گیا۔ اس نے ایک نظر بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے ملاقاتیوں پر ڈالی اور پھر ظفر پر نظریں جما دی۔ ظفر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر تابش کے بارے میں معلومات فراہم کی اور دور بیٹھے تابش کی طرف اشارہ کیا۔ رنگا کشمالہ اور شاہ میر کے نام سن کر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے دور بیٹھے تابش کو بغور دیکھا۔ وہ اسے ایک ضدی اور جذباتی نوجوان محسوس ہوا۔ پھر کیا کریں؟ رنگا نے ظفر سے مشورہ مانگا۔ رنگا جی دیکھ لیں، وہاں کشمالہ اور شاہ میر کی پشت پر ریحان نجمی نام کا ایک شخص موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے ہم کوئی عمل کریں اور ادھر سے توڑ ہو جائے۔ وہ ہمیں پہلے نقصان پہنچا چکا ہے۔ پھر کیا کریں؟ ڈر کر بیٹھ جائیں، اپنا کام چھوڑ دیں؟ رنگا کے لہجے میں ناراضی در آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو ابھی تیری بیوی عذرا سے شرمندہ ہوں، اس کی روح کیا سوچتی ہوگی؟ یہ رنگا ذرا سا کام نہ کر سکا، اب یہ دوسرا بندہ آ گیا، یہ ہمیں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ شاہ میر پاگل ہو جائے، کشمالہ کو طلاق مل جائے اور وہ اس کے قدموں میں آ گرے۔ ظفر یہی نا؟ جی رنگا جی، ظفر نے تائید کی۔ تو ظفر بابا، اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی عمل ہے، آخری عمل۔ اس عمل کے ذریعے سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کچھ باقی نہ بچے گا، رنگا نے پورے یقین سے کہا۔ اگر کشمالہ بھی چل بسی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ظفر نے راہ دکھائی۔ اس سے فائدہ ہو نہ ہو، لیکن اس مداری پر ہماری داغ بیٹھ جائے گی۔ آخر ہمیں بھی تو اپنی نورین کا انتقام لینا ہے۔ تم اس سے باری رقم کا مطالبہ کرو، اسے کہو کہ جو تو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن ساری رقم ایڈوانس چاہیے۔ اسے یہ بھی یقین دلاؤ کہ اگر اس کا کام نہ ہوا تو اس کی رقم واپس مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں ڈیل کر لیتا ہوں، لیکن رنگا جی وہ کون سا عمل ہے جسے آپ آخری کہہ رہے ہیں؟ ظفر بابا،
ہمیں ہنڈیا اڑانا ہوگی، رنگا نے عمل بتایا۔ اوہ، ظفر نے گہرا سانس لیا، پھر بولا، یہ تو واقعی آخری عمل ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے، بہت جان مارنا پڑے گی۔ تو کر لے گا؟ رنگا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تو کر لوں گا، لیکن رنگا جی ذرا سی بھی غلطی ہوگی تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا۔ چل ٹھیک ہے یار، کر لوں گا، اس مداری سے ہار نہیں ماننی۔ دیکھتا ہوں کہ میرے اس وار کا کیسے مقابلہ کرتا ہے، رنگا نے گردن اکڑا کر کہا۔ ابھی ہنڈیا والے عمل کی تیاری جاری تھی کہ شام کو کسی نے بڑے زور سے گیٹ بجایا۔ اسلم تیزی سے دوڑ کر گیٹ کے پاس پہنچا اور پوچھا، کون ہے؟ جواب میں ادھر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اتنے میں گلابو بھی گیٹ پر پہنچ گئی۔ وہ بولی، کیا ہوا اسلم؟ باجی پتہ نہیں کون ہے، جواب ہی نہیں دے رہا۔ کون ہے باہر؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ گلابو نے زور سے آواز لگائی۔ اتنی دیر میں ظفر گیٹ پر پہنچ گیا۔ گیٹ کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی۔ اس نے تالا کھول کر گیٹ کو اپنی طرف کھینچا۔ پھر جو اس نے سامنے منظر دیکھا تو سانس کھینچنا بھول گیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ سامنے ویل چیئر پر نورین موجود تھی۔ وہ سر جھکائے بے سوز سی بیٹھی تھی۔ وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ پھر دروازہ کس نے بجایا تھا؟ ظفر نے سوچا، ممکن ہے نورین کو ویل چیئر پر بیٹھا دیکھ کر کسی لڑکے نے دروازہ بجا دیا ہو، لیکن سوال یہ تھا کہ اس فلاحی ادارے سے ریان بصیرت تک کا سفر اس نے کیسے طے کیا؟ اسے ضرور کوئی چھوڑ کر گیا ہوگا، لیکن وہ چھوڑ کر چلا کیوں گیا؟ رکا کیوں نہیں؟ ظفر آگے بڑھا اور ویل چیئر کو دھکیلتا ہوا گیٹ کے اندر لے آیا۔ پھر پلٹ کر اس نے گیٹ کو مقفل کر دیا اور ویل چیئر کے پاس آیا۔ اس نے اس کی ڈلکی ہوئی گردن کو اوپر اٹھایا۔ اس کی بائیں آنکھ تقریباً بند تھی، سیدھی آنکھ تھوڑی سی کھلی تھی۔ اس آنکھ سے جب نورین نے ظفر کو دیکھا تو وہ غصے میں آ گئی اور تیزی سے بولنے لگی۔ اس کا بولا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ظفر بمشکل 2-3 الفاظ پکڑ سکا جو گالی کے مترادف تھے۔ اس نے تھوڑی سے ہاتھ نکال لیا اور گلابو سے مخاطب ہو کر بولا، گلابو، اسے چھوٹے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹاؤ، میں آتا ہوں۔ اچھا صاحب، گلابو نے کہا اور پھر اسلم کی طرف دیکھ کر بولی، اسلم میرے ساتھ آ۔ ظفر پھر تیزی سے رنگا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ وہ دروازے پر دستک دے کر جواب کا انتظار کیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ رنگا بیڈ پر نہ تھا۔ ابھی ظفر پلٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور رنگا برآمد ہوا۔ ظفر کو اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ بولا، ظفر خیر ہے؟ رنگا جی خیر نہیں، ظفر نے پریشانی کا اظہار کیا۔ اوے کیا ہوا؟ رنگا بھی فکر مند ہوا۔ نورین واپس آ گئی ہے رنگا جی۔ نورین واپس آ گئی ہے؟ رنگا نے تعجب سے دہرایا۔ اوے کیا وہ ٹھیک ہو گئی ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہوئی، ظفر نے بتایا۔ اسے کوئی ویل چیئر پر ہمارے گیٹ پر چھوڑ گیا ہے۔ کیا وہ صاف بولنے لگی ہے؟ صاف تو دور کی بات ہے، وہ جو بولتی ہے اسے سمجھنا آسان بات نہیں۔ اس کی زبان مزید خراب ہو گئی ہے۔ پھر اس نے گھر کا پتہ کیسے بتایا اور کون اسے یہاں تک لایا؟ اس کا یہاں تک آنا بھی آسان نہیں۔ اگر کسی نے اسے گھر تک پہنچانے کی نیکی کی تھی تو وہ اسے چھوڑ کر چلا کیوں گیا؟ رنگا جی میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا، ظفر نے اپنا سر کھجایا۔ وہ ہے کہاں؟ رنگا نے پوچھا۔ میں نے اسے ارباز والے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ اچھا کیا، آج چل کر اسے دیکھتے ہیں، رنگا دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ ظفر ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں چھوٹے کمرے میں پہنچے تو گلابو اور اسلم مل کر اسے بیڈ پر لٹا چکے تھے۔ تم دونوں باہر جاؤ، ظفر نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ دونوں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ظفر نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ رنگا نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کو بور دیکھتے ہوئے بولا، ہاں کیسی ہو نورین؟ نورین کی سیدھی آنکھ کی پلکوں میں لرزش ہوئی۔ اسے وہ دونوں اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ زور زور سے بولنے لگی، لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یار ظفر، یہ کیا بول رہی ہے؟ رنگا نے پوچھا۔ ظفر جو کسی حد تک اس کی بات سمجھ لیتا تھا بولا، رنگا جی یہ آپ کو گالیاں دے رہی ہے۔ اچھا، اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ پھر وہ ظفر سے مخاطب ہوا اور جو کچھ کہا اسے سن کر وہ رنگا کی شکل دیکھنے لگا۔ اس نے غصے میں بڑھ کر کہا، ظفر بابا اب اسے کسی زہریلے ناگ سے ڈسوانا ہوگا۔ جب اس کے اندر زہر چڑھے گا تو پھر مجھے گالیاں دینا بھول جائے گی۔ ٹھیک ہے رنگا جی، ظفر نے فوراً تائید کی۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ بتاؤ وہ جگن کب آتا ہے؟ رنگا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ 1 آدھ دن میں آنے ہی والا ہوگا، ظفر نے بتایا۔ وہ آئے تو مجھ سے ملے بغیر نہ جائے، مجھے اس سے کوئی انتہائی زہریلا سام منگوانا ہے۔ جی اچھا، ظفر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ظفر بابا میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آ رہی کہ یہ واپس کس طرح آئی، جبکہ یہ ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتی اور نہ زبان سے پتہ بتا سکتی ہے۔ رنگا اس گتھی کو سلجھا نہیں پایا تھا۔ رنگا جی مجھے تو وہ پرس بھی نظر نہیں آ رہا جس میں میں نے باری رقم ڈال کر اس کی ویل چیئر پر لٹکا آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ پرس کسی نے بالا ہی بالا اڑا لیا، ادارے کی انتظامیہ تک وہ رقم پہنچی ہی نہیں۔ ظفر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ شاید اسی لیے کسی نے اس میں دلچسپی نہیں لی اور جب کوئی یہاں تک پہنچانے والا مل گیا تو انہوں نے اسے فوراً پارسل کر دیا۔ لگتا تو کچھ اسی طرح ہے، رنگا نے کہا۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کون شخص وہاں پہنچ گیا کہ اس نے ہمارے گھر کی نشاندہی کر دی؟ آپ اجازت دیں تو ادارے کا چکر لگا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ ظفر نے اجازت طلب کی۔ اور چھوڑ دفع کر، بس ہم سے غلطی ہو گئی، اسے وہاں چھڑوا دیا، رنگا نے سختی سے کہا۔ اور ایسا میری تجویز پر ہی ہوا، ظفر نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اور یار چل اب جانے دے، جو ہونا تھا ہو گیا، تو ملال نہ کر، رنگا نے تسلی دی۔ لیکن ظفر نہ مانا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ ہوا کیسے۔ وہ رنگا کو بتائے بغیر رکشہ میں بیٹھ کر اس فلاحی ادارے کی طرف چل پڑا۔ ابھی گیٹ کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ اس نے حیرا کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے گیٹ پر رکشہ رکوا لیا اور بیٹھے بیٹھے حیرا کو دیکھنے لگا۔ حیرا بڑے اطمینان سے فلاحی ادارے کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ تب اس کے شاطر ذہن نے فوراً ہی پوری کہانی بن لی۔ اسے یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ حیرا اس ادارے میں کام کرنے لگی ہے۔ ریان بسیرا سے اسے اچانک ہی فارغ کر دیا گیا تھا اور نکالنے کی یہ وجہ بتائی گئی تھی کہ نورین کو اب ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ بے روزگار ہونے کے 2-3 دن بعد اسے کسی ذریعے سے یہاں آیا کی نوکری مل گئی، اور جب اس کی نظر بیڈ پر لیٹی نورین پر پڑی تو وہ سخت غصے میں آ گئی۔ اسے نوکری سے نکالا گیا اور نورین کو اس کی معذوری کی وجہ سے ہسپتال لے جانے کے بجائے اس ادارے میں لا پھینکا گیا۔ حیرا نے ساری بات ادارے کے انچارج کے گوش گزار دی۔ انچارج نے فوراً اپنے ادارے کی جان چھڑانے کے لیے نورین کو ایمبولنس میں سوار کر کے حیرا کو ساتھ کر دیا۔ حیرا نے گلی کے موڑ پر ایمبولنس رکوائی، ڈرائیور کی مدد سے اسے ویل چیئر پر بٹھایا اور اسے ریان بسیرا کے گیٹ پر چھوڑ کر تیزی سے واپس ایمبولنس میں بیٹھ گئی۔ جاتے جاتے وہ گیٹ بجانا نہ بھولی۔ کہانی سمجھ میں آتے ہی اس نے ادارے کے اندر جانے کی کوشش نہ کی۔ وہ اسی رکشے میں واپس ریان بسیرا پہنچ گیا اور گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ صاحب آپ کہاں چلے گئے تھے؟ گلابوں نے اسے اندر آتے دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ ظفر نے گھبرا کر پوچھا۔ بڑے صاحب آپ کو کئی بار پوچھ چکے ہیں، گلابوں نے بتایا۔ کہاں ہے وہ؟ ظفر نے کسی قدر پریشان ہو کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں، گلابوں بولی۔ ظفر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ رنگا کی اجازت کے بغیر فلاحی ادارے میں چلا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ رنگا کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جائے گا، لیکن آج رنگا وقت سے پہلے اٹھ گیا اور اس کو پوچھ بھی چکا تھا۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر بے شک فلاحی ادارے چلا گیا تھا، لیکن وہاں سے ناکام نہ لوٹا تھا۔ اس کے پاس زبردست خبر تھی۔ وہ بے فکری سے دروازے پر پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی رنگا نے خفگی سے کہا، اوے تم کہاں چلے گئے تھے؟ رنگا جی میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو بتائے بغیر گھر سے نکل گیا، ظفر نے معذرت کرتے لہجے میں کہا۔ او یار تو گیا کہاں تھا؟ رنگا جی میں بڑی زبردست خبر لایا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں تو گیا کہاں تھا؟ جواب میں جانے کے انٹ شنٹ بولے جا رہا ہے۔ رنگا کو غصہ آ گیا۔ رنگا جی میں اس فلاحی ادارے گیا تھا جہاں میں نے نورین کو چھوڑا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم مانا نہیں؟ رنگا نے اسے گور کر دیکھا۔ رنگا جی میں یہ پتہ لگا کر آیا ہوں کہ نورین کو یہاں کون چھوڑ گیا۔ اچھا چل پھر تیری خطا معاف، جلدی بتا نورین یہاں کیسے پہنچی؟ رنگا جی خیراں اسے یہاں چھوڑ کر گئی ہے، ظفر نے سر اٹھا کر کہا۔ ہیں؟ رنگا حیرت زدہ ہو کر بولا۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ پھر ظفر نے حیرا کو بے دڑک فلاحی ادارے میں جاتے دیکھ کر جو کہانی بنی تھی وہ رنگا کو سنا دی۔ اور یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہو سکتا ہے، وہ انتقامی کارروائی کے طور پر نورین کو ہمارے متھے مار گئی۔ رنگا نے اس کی قیاس آرائی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے پوچھا تھا، ظفر نے سوال کیا۔ اور یار وہ لڑکا رقم دے گیا تھا؟ جی رنگا جی، ظفر نے بتایا۔ پھر یار کچھ چیزیں منگوانی ہیں، وہ لے آؤ جا کر تاکہ کام شروع کریں، رنگا بولا۔ ٹھیک ہے رنگا جی، ظفر نے فرما برداری سے کہا۔ شمیم تابش حمید کا گہرا دوست تھا، وہ دونوں میٹرک تک ساتھ پڑھے تھے۔ میٹرک کے بعد تابش نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، جبکہ شمیم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ شریف لڑکا تھا۔ اس کا اپنے ماموں کے ہاں آنا جانا تھا۔ وہاں نسرین جو اس سے 1 سال چھوٹی تھی اس کی گات میں بیٹھی رہتی تھی۔ وہ ایک شوہر شنگ بے باک اور فیشن پرست لڑکی تھی۔ وہ شمیم پر 100 جان سے فدا تھی، لیکن شمیم اس کی ترچھی نظر کے تیر سے ابھی تک محفوظ تھا۔ جب نسرین اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے ہر حربے میں ناکام رہی تو اس نے اسے پریم پتر لکھنے کی ٹھانی۔ 1-2 خط اس نے لکھے بھی، لیکن دل مطمئن نہ ہوا۔ تب اس نے اپنی دوست کشمالہ سے اس موضوع پر بات کرنے کی ٹھانی۔ اپنے لکھے 2-3 خط بھی ساتھ لے گئی۔ کشمالہ نے جب اس کے اوٹ پٹانگ لو لیٹر پڑھے تو وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ بولی، اور پگلی یہ تو نے لو لیٹر لکھا ہے؟ ایسے خط پڑھ کر تو وہ تیری شکل سے ہی بیزار ہو جائے گا۔ ابھی تو وہ تیرے گھر آ جاتا ہے، ایسا خط پڑھتے ہی وہ تیری گلی کا راستہ بھول جائے گا۔ پھر میں کیا کروں تو بتا؟ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ نسرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ تو کچھ کرنا۔ میں کیا کروں؟ کشمالہ بولی۔ تو کوئی خط لکھ دینا، ایسا خط کہ پڑھتے ہی اس کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ نسرین نے کشمالہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دراز کی اور پھر اس نے ایسا پیچھا کیا کہ کشمالہ کو خط لکھتے ہی بنی۔ ایک ڈائجسٹ پرچے میں مطلوبہ خط نظر آ گیا کہ اس کو نقل کر کے شمیم کو دے دے۔
وہ گھر پہنچی تو شمیم آیا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر کہ وہ اس ہاتھ کو نقل کرنے بیٹھی تو شمیم کہیں چلا نہ جائے، اس نے وہ ہاتھ جوں کا تو ہمت کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ ایسا جادو اثر محبت نامہ تھا کہ شمیم اس کے دام میں آ گیا۔ حد سے پہلے بات دعا سلام تک محدود تھی۔ ہاتھ ملتے ہی بات اتنی بڑھی کہ شمیم کو نسرین کے سیر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ اس نے کچھ اس طرح پیش قدمی کی کہ شمیم کو شادی کرتے ہی بنی۔ تابش حمید کا شمیم کے گھر آنا جانا تھا۔ ایک دن وہ تینوں کھانا کھا کر چائے پیتے ہوئے ہوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تابش بولا، یار تم تو بڑے غیر رومانوی آدمی ہو، پھر یہ محبت کیوں کر پروان چڑھی؟ بھائی یہ بات تو اپنی بابی نسرین سے پوچھو۔ شمیم نے شرارت امیز لہجے میں نسرین کی طرف اشارہ کیا۔ مجھ سے کیوں پوچھو؟ نسرین چہک کر بولی، آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟ یار تابش میں سچ بتاؤں یہ سب ایک خط کی وجہ سے ہوا۔ اچھا وہ خط کس نے کس کو لکھا؟ تابش نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ خط نسرین نے مجھے لکھا۔ شمیم نے یہ کہہ کر نسرین کی طرف دیکھا۔ نسرین میں جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ نسرین نے کوئی جواب نہ دیا، بس شمیم کو دیکھتی اور مسکراتی رہی۔ نسرین انکار کرو یا اقرار، کچھ بولو تو، شمیم نے اسے چھیڑا۔ وہ خط ہرگز میں نے نہیں لکھا، نسرین نے ہنستے ہوئے صاف انکار کیا۔ جھوٹ مت بولو، شمیم نے اسے تنبیہ کی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس بات کو خاصا وقت ہو گیا، ہماری شادی ہو گئی اور ہم ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج میں اس خط کی حقیقت بتاتی ہوں۔ وہ خط میں نے اپنی سہیلی کشمالہ سے لکھوایا تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ میں وہ خط اپنی رائٹنگ میں نقل کر کے ان کو دوں، لیکن جب میں پڑوس سے گھر میں داخل ہوئی تو یہ موجود تھے۔ میں نے سوچا کہ کہیں نکل نہ جائیں، نقل کرنے کے بجائے کشمالہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط انہیں جاتے ہوئے تھما دیا۔ نسرین نے انکشاف کیا۔ کشمالہ کا نام سنتے ہی تابش حمید کی آنکھوں میں روشنی اتر آئی۔ اس نے بے تابی سے پوچھا، وہ خط کہاں ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے وہ پریم پتر سنبھال کر رکھا ہوگا؟ شمیم نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تابش بھائی وہ خط انہوں نے بڑی احتیاط سے اپنے کاغذات کی فائل میں رکھا ہوا ہے، نسرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی شمیم یہ سچ ہے؟ تابش بولا۔ ہاں یار یہ بالکل سچ ہے، شمیم نے بلا جھجک کہا۔ یار مجھے دکھانا وہ خط، میں ابھی تو دیکھوں کہ اس خط میں ایسا کیا ہے کہ میرا یار متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا، تابش پر تحسین انداز میں بولا۔ دکھا دوں؟ شمیم نے نسرین کی طرف دیکھ کر اجازت طلب کی۔ آپ کی مرضی، نسرین نے صاف جواب نہ دیا۔ میں آیا ابھی، شمیم اٹھتے ہوئے بولا۔ اتنی دیر میں کہ شمیم وہ خط لے کر ڈرائنگ روم میں آتا، تابش نے نسرین سے کشمالہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ ابھی تو اسے شبہ ہی تھا کہ نسرین نے کشمالہ کے بارے میں جو بتایا، اس سے اس کا شبہ یقین میں بدل گیا کہ کشمالہ کوئی اور نہیں، اس کی خالہ زاد کشمالہ ہی ہے۔ کچھ دیر بعد شمیم اپنی فائل سے وہ خط نکال لایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ خط پڑھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ خط کشمالہ نے لکھا ہے۔ وہ پریم پتر واقعی ایسا تھا کہ کوئی بھی مرد اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کاش یہ خط کشمالہ نے اس کے لیے لکھا ہوتا۔ پھر اپنے ٹھکرائے جانے کا احساس شدید ہوا۔ یادوں میں دبی انتقام کی چنگاری اس خط کو پڑھتے ہی شعلے میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے کشمالہ کے بارے میں اپنے حوالے سے کچھ نہ بتایا، بس اس نے تعریف کر کے اس کی ایک فوٹو کاپی حاصل کر لی اور دل ہی دل میں منصوبہ سازی کر لی۔ اس کا خیال تھا کہ اس خط کو پڑھتے ہی شاہ میر بفر جائے گا اور کھڑے کھڑے کشمالہ کو طلاق دے کر نکال باہر کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ شاہ میر نے برد باری کا ثبوت دیتے ہوئے اس انتقامی حملے کو نہ صرف ناکام بنا دیا بلکہ اس کا چہرہ بے نقاب کر کے سخت تنبیہ بھی کر دی۔ تابش حمید تلملا کر رہ گیا، لیکن ہار نہ مانی۔ تب کسی نے اسے رنگا کے گھر کا راستہ دکھایا۔ رنگا نے مطلوبہ کام کے لیے باری رقم طلب کی، جسے تابش حمید نے اپنے باپ کے سیف سے چوری کر کے اسے فراہم کر دی اور اپنے دل میں بڑکی آگ کے سرد ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ ریان بسیرا کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔